السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام کی ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم قارون کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ قارون کون تھا اور یہ کیا کرتا تھا؟ تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کرنا ہے، مس نہیں کرنا۔ ہم آپ سے ملیں گے ویڈیو کے اینڈ میں۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بے حد دولت مند اور مغرور تھا۔ اس کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ القصص میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت عطا کی تھی، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی طاقتور افراد مشکل سے اٹھا سکتے تھے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ جب اس کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے اور دولت کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، تو اس نے تکبر سے کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے اپنے علم کی بنا پر ملا ہے۔ یہ آیت سورہ القصص کی آیت نمبر 78 میں بیان کی گئی ہے۔ قارون اپنی دولت کی غرور میں اتنا بڑھ گیا کہ وہ زمین میں فساد کرنے لگا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے لگا۔ پھر ایک دن وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے خزانے اور ساز و سامان کے ساتھ نکلا اور دنیا دار لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر حسرت کرنے لگے۔ سورہ القصص کی وسلم نے بھی دولت اور غرور کے متعلق خبردار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث نمبر 2336، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5789 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زمین میں تکبر کے ساتھ چلے گا، اللہ اسے زمین میں دھسا دے گا اور قیامت تک وہ نیچے ہی گرتا رہے گا۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اصل کامیابی دنیاوی مال و دولت نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور قارون کی طرح غرور و تکبر سے بھی بچائے، آمین۔ جی، تو قارون کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ قرآن کریم کی سورہ ہے سورہ شورا، اس میں آیت نمبر 27 سے 42 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر جو رزق نازل کیا ہے، یعنی میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے رزق عطا کیا، یعنی جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو رزق دیا ہے، تقسیم کیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ بڑے اندازے سے تقسیم کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی شخص کو جو ہے ایک ہی وقت میں سارا جو ہے مال و دولت مل گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا کے اندر ہر شخص کا ایک وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہر شخص کا ایک وقت آتا ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت اور مصلحت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب وہ رزق عطا کرتا ہے تو اندازے سے عطا کرتا ہے کہ کس کو کتنا کب رزق عطا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی شخص کے پاس اگر بہت مال و دولت آج ہے تو وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس آج اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہی اس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اوپر نیچے، یعنی کاروبار یا کوئی بھی ایسے معاملات ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی حکمت مصلحت ہے، یعنی ایک ہی وقت میں سب کو ایسا نہیں کہ عطا کر دیا گیا ہو۔ یعنی اگر آپ بھی دیکھیں کہ ہر بندہ ہی مالدار ہو دنیا کے اندر، تو پھر کیا ہے کہ
قرآن کی آیت خود کہہ رہی ہے کہ پھر وہ زمین میں فساد کرنے لگیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اندازے کے مطابق کہ کب کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے آپ کو عطا کرتا ہے. اور دوسرا ہمیں جب حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر جو ہے تکبر وہ میری چادر ہے, تکبر میری چادر ہے, تو اگر کسی نے اس پر ہاتھ ڈالا تو میں اسے ضرور عذاب عطا کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے. انسان کی ہماری آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ ہم تکبر کریں. آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا مال آ گیا, تھوڑی سی دولت آ گئی تو انسان جو ہے اپنا پاور کو مس یوز کرنے لگ جاتا ہے, زیادتیاں ناانصافیاں مطلب کیا کچھ کرنے لوگ لگ جاتے ہیں نا. تو تکبر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ شخص سخت ناپسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے. صحابی نے پوچھا کہ نبی سے پوچھا کہ تکبر کیا ہے, تو نبی نے کہا کہ تکبر وہی ہے کہ حق بات کو جو قبول نہ کرے اور دوسروں کو حقیر جانے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ مجھ سے حقیر ہے, چھوٹا ہے, میں سب سے بڑا ہوں اور اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات کہہ رہا ہے, سچ بات کہہ رہا ہے, پھر بھی قبول نہیں. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم تو بہت بڑے, ہمیں کسی کی مشورے کی کیا ضرورت اور ہم کیوں کسی کی بات سنیں. تو یہ چیز جو ہے تکبر میں آتی ہے. اچھا کپڑا پہننا, لباس پہننا, جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی نے ہمیں وضاحت کر دی کہ تکبر بیسیکلی کیا ہے. تو وہ چیز ہے دوسروں کو تکلیف میں ڈالے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. شیطان نے کیا کیا تھا, اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا, تکبر کیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا اپنے دربار سے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور پھر یہی چیز قرآن کے اندر آئی ہے قارون کے حوالے سے. ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی ہم نے جب کور کیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک ان کا انجام کر دیا نا. قارون کے پاس کتنی دولت تھی, سب کچھ تھا, یہ جب تکبر کیا, لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کیا, اترانا شروع کر دیا اپنی مال و دولت پر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا, زمین کے اندر دھسا دیا. اس کو 2 منٹ کے اندر اس کو پتہ لگ گیا کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. اس لیے انسان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزما سکتا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو غرور و تکبر سے بچانے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے لائک کامنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.